أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین کرام، رب کے گھر میں رب کے مہمان بن کے آنے والے خوش نصیب احباب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس کے فضل و توفیق سے 13واں روزہ رکھ کر باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ آج کا ہمارا بالترتیب موضوع سخن ہے زبان کی حفاظت، بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ آج ہم معاشرتی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی زبان کی وجہ سے بہت ہی نیچے تک پہنچ چکے ہیں، نیچے حد تک گر چکے ہیں، اور عام بندے کی بات نہیں ہے۔ جو مقتدی قسم کے لوگ ہیں، پیشوا قسم کے لوگ یا پیشوا بننا چاہتے ہیں، ان کو بھی اگر دیکھا اور سنا جائے تو ان کی بھی گفتگو کے اندر، لب و لہجے کے اندر، زبان کے اندر، اخلاق کے اندر کیا ہے، گری ہوئی باتیں، ایک دوسرے کو گالیاں بکنا، فحش گوئی، دوسرے پر عیب لگانا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، یہ ایسے رنج اور بس چکا ہے کہ آئے روز ہمیں یہ چیز دیکھنے کو بھی ملتی ہے اور سننے کو بھی ملتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ قاف کے اندر 26واں پارہ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا جب بھی بندہ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، مفہومی آیت یہ ہے جب بھی بندہ کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے کندھوں پر ایک محافظ بیٹھا ہے جو اس کی بات کو لکھ لیتا ہے۔ بندہ منہ سے زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے اور ادھر فرشتہ لکھ دیتا ہے، اگر اچھی بات نکالتا ہے تو نیکی کے رجسٹر میں نوٹ کر لی جاتی ہے، اگر بری بات نکالتا ہے منہ سے غلط بکتا ہے تو پھر جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ اپنے رجسٹر میں وہ بات نوٹ کر لیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے فرامین، حضور السلام کی حدیث مبارکہ اور یہ قرآن اگر بندہ اپنے وجود میں اتار لے اور اپنے سامنے رکھے، ہر وقت اس کے ذہن میں ہوں، تو پھر بندے کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے یا تو حق نکلتا ہے یا سچ نکلتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی حدیث کس کو یاد نہیں ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کی ڈیفینیشن، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ جی یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ کبھی کسی کو زبان سے بھی تکلیف نہیں دیتا، کبھی کسی کو ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں دیتا۔ تو آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہماری زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ہمارے ہاتھ کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم کلمہ تو منہ سے پڑھتے ہیں مگر مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو صبح کے وقت پورے اعضاء جو جسم کے ہیں زبان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ اے زبان اگر تو ٹھیک رہ گئی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہمارا بھی کام خراب ہو جائے گا۔ تو زبان یہ ایسی چیز ہے جو جس سے ابتلا ہوتی ہے۔ ہمارے روز دیکھتے ہیں یہ مناظر کہ دوستی کے چکر میں گپ شپ ہوتی ہے، پھر وہی گپ شپ وہ لفظوں زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہوتے ہیں جو دشمنی کا باعث بن جاتے ہیں، بات قتل و غارت تک جب پہنچتی ہے تو وہی زبان ہے جس کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، جس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں، اگلے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ جو ہے کسی کے خلاف بغیر تحقیق کے بات کر دینا۔ جی سنی بات کسی سے سن کے اس کے خلاف بات کر دی، اس سے سن کے اس کے خلاف کر دی، تو بات حقیقت نہیں ہوتی، لڑانے والا شیطان ہوتا ہے، وہ ذہن بنانے والا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کے اندر عیب نہ ہو، بات نہ ہو اور اس پر وہ عیب لگا دے، تو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر عیب نہیں ہے اور دوسرا مسلمان یا دوسرا بندہ اس پر عیب لگاتا ہے تو فرمایا ایسے بندے کو اللہ
تعالیٰ رضغۃ الخبال کے اندر رکھے گا. رضغۃ الخبال جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے. وہ وادی جس کے اندر جہنمیوں کا پیپ جمع ہوتا ہے, جہنمیوں کا گند جس کے اندر جمع ہوتا ہے, اس وادی کے اندر اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کو رکھے گا جب تک اس کی سزا پوری نہیں ہوگی. جی تو یہ رضغۃ الخبال اس مقام کے اندر اسے رکھا جائے گا جو بغیر کسی وجہ کے خواہ مخواہ اس کے اندر عیب بھی نہ ہو اس کے بارے میں بات کر دے. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے, اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کتنا خوبصورت, کتنا دل نشیں ہے. فرمایا من شامی کا نجا, تو لفظ ہے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. جی خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے, خاموش رہنے میں ہی نجات ہے. جی بندہ زبان سے وہ بات کرے جس سے میرے کو فائدہ پہنچ رہا ہو. اگر فائدے والی بات نہ ہو تو بندہ اپنے پیٹ میں اس کو سوال کے رکھے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور یقیناً زبان کا جو زخم ہوتا ہے, یہ درس نظامی کی ابتدا کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے, ایک جملہ پڑھایا جاتا ہے جس کو منسوب حضرت سیدنا مولا کائنات کی طرف حضرت رحیم مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ کا قول ہے, جس کا بھی قول ہے برل بڑا ہی زبردست جملہ ہے. فرمایا جراحات السنان لحتیام ولا یلقام ما جرح اللسان. فرمایا جو نیزے کا زخم ہوتا ہے وہ تو بھر جاتا ہے, وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے, مگر جو زبان سے زخم لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا. جی آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ سامنے والے کے پر جو زخم لگا کے جاتا ہے وہ کبھی نہیں ٹھیک ہوتا, وہ پھر وہ زخم ہمیشہ باقی رہتا ہے. اس لیے بندے کو مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زبان سے کبھی کوئی ایسا جملہ نہ نکلے. حضور اسلام کا فرمان ہے, فرمایا جو بندہ مجھے شریعت کے مطابق دو چیزوں کی جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے, جو دو جبروں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دیتا ہے, جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دیتا ہے, یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے, فرمایا میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جی دو چیزوں کی جو ضمانت دے دے, زبان سے کبھی خلاف شرع کوئی جملہ نہیں نکلے گا, اور شرمگاہ کو بھی غلط اور حرام کاریوں میں استعمال نہیں کرے گا, تو فرمایا میں محمد مصطفیٰ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جنت اس کا ٹھکانہ ضرور ہوگی. تو اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, زبان کو بندے کو سوچ سمجھ کر پہلے سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں. میرے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں ہے, اگر اس سے تکلیف کو محسوس نہیں کرے گا, اگر یہ معیار بن جائے تو میں کہتا ہوں معاشرہ کتنا بلندیوں پر چلا جائے گا. ہمارا معاشرہ جو تنزلی کا شکار ہو چکا ہے, جو کمیوں کا شکار ہو چکا ہے, اس کا بنیادی کردار یہی ہے کہ ہم اپنی زبان استعمال صحیح نہیں کرتے. ہماری زبان سے کبھی جھوٹ نکل رہا ہے, کبھی چوری ہے, کبھی غیبت ہے, کبھی کسی کو ستایا جا رہا ہے. تو کوشش کریں درس قرآن میں شامل ہو کر یہ عہد کر لیں اپنے رب سے کہ یا اللہ آج ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں تیرے گھر میں ہم بیٹھے ہیں, اپنی زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکالیں گے ایسا لفظ ہوگا جس سے اگلے بندے کو بھی فائدہ پہنچے گا. جی تو یہ زبان پھر بڑی قیمتی زبان ہو جاتی ہے, بڑی قدر والی زبان ہوتی ہے. اور آخری بات بڑی خوبصورت بات ہے, اور لاکھوں حدیثوں کا نچوڑ یہ بات ہے. جی لاکھوں حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ نتیجہ یہ بات میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. فرمایا بندے کے حسن اسلام میں سے بات یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. بے مقصد بات مومن کبھی نہیں کرتا. جو سچا صحیح مسلمان ہوتا ہے, پکا مسلمان ہوتا ہے, وہ با مقصد ہوتا ہے, اس کا ہر فعل با مقصد ہوتا ہے, ہر کام با مقصد ہوتا ہے, زبان سے نکلنے والا ہر لفظ با مقصد ہوتا ہے. بے مقصد جو ہے اس کی زبان سے یا اس کے افعال سے کوئی چیز کوئی فعل صادر نہیں ہوتا. تو مسلمان وہی ہوتا ہے جو با مقصد, جس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو, جو اپنی زندگی کسی مقصد کے تحت گزارے. تو یہ بڑی کامیابی والی چیز ہے, بڑی بہترین چیز ہے. ہم نے اس کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارا معاشرہ وہ جو ترقی کی طرف جا رہا تھا وہ پھر سے ترقی کی طرف مڑ جائے, اور ہمیں جو ہے وہ معاشرے کی خوبصورتی نظر آ جائے. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے,
ہم تو آج اپنے علماء کو بھی نہیں چھوڑتے، اپنے امام کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے جی جو میرے خلاف بات کرتے ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ مجھے نہ بتایا گیا لیکن پھر بھی آگے مجھے بتا دیتے ہیں، تو اس سے اندازہ یہ ہو جو اپنے امام کو بھی نہ چھوڑے۔ امام کی تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی جی میں امامت کا منصب بہت بڑا منصب ہے، ہم نے تو جی ان لوگوں کو امام بنا لیا ہے نا جو شراب اور نشے اور پورا دن اور پوری رات جو ہے حرام کاریوں میں رہتے ہوں، ہم نے تو ان کو اپنا مقتدا پیشوا اور امام سمجھ لیا، اس لیے اصل امام کو ہم بھول گئے، اس لیے پھر زبان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اگل ہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ زبان کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے حوالے سے سجدے کے قرآن پاک کے اندر سجدہ تلاوت ہوتا ہے، جو اس کے حوالے سے ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو سجدہ تلاوت جہاں پہ آتا ہے 14 سجدے ہیں، اب اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے، تو سجدہ تلاوت کی واجب ہوتا ہے، یعنی آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں جب تلاوت کر رہے ہیں، اس وقت قرآن بند کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی اعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، اور سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اس وقت اگر ادا نہیں کر سکتے تو آپ شمار کر لیں کہ میرے اوپر 10 سجدے واجب ہے تلاوت، یا 20 یا 50 سجدے تلاوت واجب ہے، آپ ایک سال بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کے اندر زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ جو ہے رمضان مبارک کی گھڑیوں میں آگے پیچھے جب بھی ٹائم ملے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر دوسرے کی نیت کر کے تیسرے کی، اس طرح جتنے سجدے آپ کے ذمہ واجب ہیں، یہ واجب ہے، ضروری ہے، آپ کے اوپر قرض کی طرح ضروری ہے، تو ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔